بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو خیریت سے رکھے اور آپ کی دلی حاجات پوری کرے۔ تمام احباب کو ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا میں خوش آمدید۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم نہایت ہی مجرب وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہتے ہیں۔ آج بھی رمضان المبارک کے آخری عشرے کا بہت ہی خاص اور مجرب عمل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس مجرب عمل کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام دعاؤں کو آپ کے حق میں قبول فرمائیں گے اور آپ کی دلی حاجات کو پورا فرمائیں گے۔ اللہ پاک رحمتوں کی بارش آپ پر برسائیں گے۔ قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ ہے، سورہ کوثر، جو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ ہے، جو صرف 3 آیات پر مشتمل ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اس سورہ مبارکہ کی تلاوت سے اللہ پاک ہمیں کن کن نعمتوں اور فضیلتوں سے نوازتے ہیں، یہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے تمام احباب سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ فیوچر میں ہماری آنے والی ایسی کوئی بھی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا چینل وظائف کا انسائکلوپیڈیا کی ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ روزمرہ زندگی سے متعلق مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں مجرب وظائف آپ احباب سے شیئر کرتے رہیں۔ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورہ مبارکہ سورہ کوثر جو پارہ نمبر 30 میں موجود ہے، اور یہ سورہ مبارکہ اللہ پاک نے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور قرآن پاک کو رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں نازل فرمایا۔ قرآن پاک اللہ پاک کی وہ بابرکت کتاب ہے جو کہ آخری کتاب ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کوئی کتاب نازل نہیں فرمائیں گے۔ پیاری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں اس لیے بھی بابرکت ہوتی ہیں کیونکہ ان آخری راتوں میں اللہ پاک اپنے بندوں کو لاسٹ چانس دے رہے ہوتے ہیں کہ بندہ اللہ رب العزت کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، اپنا زیادہ تر وقت ذکر الہی میں گزارے اور اللہ رب العزت اپنے بندے پر اپنی خاص رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ رمضان ایک ایسا نورانی اور مقدس مہینہ ہے جو انسان کو گناہوں کی گندگی سے پاک کر کے جنت میں رہنے کے قابل بنا دیتا ہے۔ یوں تو رمضان کا سارا مہینہ ہی ان برکات سے معمور ہے، پھر آخری 10 دن پہلے 20 دنوں سے زیادہ اہمیت اور فضیلت رکھتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں مسلمان اللہ رب العزت کی عبادت کی غرض سے مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ اس مدت میں دنیا کے تمام کاموں سے ہٹ کر اہل و عیال سے الگ ہو کر خود کو اللہ رب العزت کی عبادت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری 10 دن نہایت ہی رحمتوں اور برکتوں کے ہوتے ہیں اور شب قدر بھی ان دنوں میں ہی آتی ہے، لہٰذا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا وظیفہ دعاؤں کی قبولیت کا خاص عمل ہے اور اس عمل کو آپ نے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنا ہے۔ 23، 25، 27 اور 29 شب کو آپ نے نصف شب کو اٹھنا ہے اور 8 رکعت نوافل 2 کر کے آپ نے ادا کرنے ہیں۔ ہر رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کوثر کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس طرح سے آپ نے یہ نوافل ادا کر لینے ہیں اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے اپنا دایاں ہاتھ سر پر رکھ کر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 3 مرتبہ آپ یہ دعا پڑھیں، اس کے بعد اللہ رب العزت سے
اپنی تمام تر حاجات اور اپنی خواہشات کے لیے دعا کریں تو آپ کے منہ سے نکلی ہوئی ہر دعا کو اللہ رب العزت قبول فرمائیں گے۔ ان بابرکت راتوں میں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک ہر مشکل کو دور فرما دیں گے اور تمام جائز حاجات اور دعاؤں کو قبول فرما لیں گے۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب عمل کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجئے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کریں گے تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کریں گے کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے اور ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر بھی کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو ایک نئے عمل کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔